السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، جس شخص میں دو چیزیں آ جائیں سمجھ لو وہ مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال کی رحمت سے مایوس ہونا، اس کی رحمت سے نا امید ہونا، اور شرک، یہ سب سے بڑے گناہ ہیں، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ مایوسی کی یہ ساری کیفیت جب انسان کے اندر آتی ہیں تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان، جو اللہ ذوالجلال کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے اس سے بڑا کوئی غلطی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے سفیان ابن عیینہ کہا کرتے تھے، جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دے یا اپنے آپ کو نا امید کر بیٹھے تو اس نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو اس کے دل کی اصلاح ممکن نہیں رہتی۔ دل بگڑ گیا، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ پر امید باندھنا۔ اس لیے امام ابن قیم بیان کرتے ہیں، جب تک نا امیدی انسان میں ختم نہ ہو، نہ اس کا دل درست کام کر سکتا ہے اور نہ اس کے جسم ہی کوئی کام کر سکتا ہے۔ جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، یقین نہیں کرتا اللہ ذوالجلال پر، اس کے جسم میں قوت و طاقت نہیں آتی۔ جب انسان مایوسی کی طرف جاتا ہے تو تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے، جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، دنیا میں سب سے بڑا سمجھدار وہ ہے، دنیا میں سب سے بڑے فقیہ کی 3 علامتیں ہیں۔ وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا، کبھی بھی لوگوں کو گناہ کی رخصت نہیں دیتا، کبھی بھی وہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے بارے میں لاپرواہ نہیں کرتا، امن نہیں دلاتا بلکہ ڈراتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ مایوسی کا تیسرا نقصان یہ ہے، نا امید نیکی کرتا کرتا خود ہی نیکی کو چھوڑ دیتا ہے، نیکیوں سے محروم ہوتا ہے۔ امام محمد بن سیرین کہا کرتے تھے، مایوس نہ ہونا، اگر مایوسی آ گئی تو بے عمل ہو جاؤ گے۔ مایوس ہونے سے یہ بھی نقصان ہوتا ہے، یہ انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس وہ ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، انسان جب مایوس ہوتا ہے تو وہ کافرانہ روش اختیار کر لیتا ہے۔ کس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو تلاش تو کرو نا، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ مایوس تو کافر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مومن مایوس نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال کی رحمت سے مایوس ہونا، اس کی رحمت سے نا امید ہونا اور شرک، یہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سمجھایا تھا، جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، غور کیجئے عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں، جس میں 2 چیزیں آ جائیں سمجھ لو وہ مارا گیا، ہلاک ہو گیا۔ کون سی 2 چیزیں؟ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا سمجھو ہلاک ہو گیا، اور جس کے اندر عجب آ گیا۔ عجب کیا ہے؟ یعنی میرے جیسا کوئی مالدار نہیں ہے، میرے جیسا کوئی قابل نہیں ہے، میرے جیسا کوئی حسین نہیں ہے، میرے جیسا کوئی طاقتور نہیں ہے، یا میرے جیسی کسی کی شہرت نہیں ہے، میرے جیسا کوئی قابل نہیں ہے۔ یعنی یہ دماغ میں جب کیڑا آ جاتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے تو وہ ہلاک ہو گیا۔ ہمیشہ انسان کو اللہ کے سامنے تواضع اختیار کرنا چاہیے کہ وہ جو نیکی کر رہا ہے وہ اس کی رحمت سے ہو رہی ہے،
جو اس کی بھلائی مل رہی ہے وہ اس کا فضل ہے، جو اسے قابلیت ملی ہے وہ اس کی عنایت ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی کی بات کتنی بڑی ہے، بات کہنے والے نے کہہ دی۔ امام قرطبی کہا کرتے تھے کہ دلائل یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا تو قرآن کو جھٹلانے والا ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ جب اللہ کی رحمت ہر چیز پر احاطہ کی ہوئی ہے تو اللہ کی رحمت کا انکار کرنے والا تو حقیقت میں قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے اسی لیے امام طحاوی لکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، یہ دو گناہ انہیں دار اسلام سے نکال دیتے ہیں۔ اہل قبلہ جو قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے۔ جس کو اللہ نے قلبی سکون عطا کیا ہو اس کا یقین ہوتا ہے اللہ ذوالجلال پہ ایمان ہر ایک کو نصیب فرمائے، آمین۔ کیسے مایوسی سے بچ سکتے ہیں؟ چند باتیں یاد رکھنی ہیں۔ اگر آپ مایوسی سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ ذوالجلال کے نام یاد کریں اور ان کے معنی پڑھیے، تمہیں سمجھ آئے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اللہ کی صفات سے تعارف حاصل کیجیے، اللہ ذوالجلال کے ساتھ قلبی تعلق کو مضبوط بنائیں۔ مرد طاقتور ہوتا ہے یا عورت؟ صنف نازک مرد ہے یا عورت؟ اکیلی جان سیدہ ہاجرہ نومولود بچہ ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آئے ہیں وہاں مکہ میں جہاں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی چھاؤں ہے اور نہ ہی وہاں کوئی مدد کرنے والا ہے۔ کس کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہے تعلق۔ جاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں، اللہ نے حکم دیا۔ تو فرمایا پھر آپ نے جہاں جانا ہے ٹھیک ہے وہاں چلے جاؤ، اگر اس کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تعلق جب تک دل کا اللہ کے ساتھ نہیں جڑتا آپ مایوسی سے نہیں بچ سکتے۔ جہاں آپ کے دماغ میں شیطان یہ سوچ ڈال رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، فوراً کہو کہ سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں شیطان یہ کہتا ہے کہ مارے گئے، وہاں ہمت کر کے کہا کرو کہ جی اٹھے۔ آپ ایمان کو سامنے لائیں۔ جہاں آپ کو شیطان یہ کہتا ہے اب آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، وہ آگے سے کہا کرو میرا رب میری حفاظت کرنے والا ہے، کوئی طاقت مجھے دھوکا نہیں دے گی، تم نے تو ذلیل ہونا ہے۔ تو آگے سے کہا کرو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون عزتوں کا مالک ہے؟ عزتوں کا مالک اللہ ہے، تم نہیں، کسی انسان کے اختیار میں نہیں۔ اگر انسان کے اختیار میں ہوتے تو کوئی لوگ ذلیل ہوتے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نا امیدی مایوسی سے بچائے، آمین۔